یہ آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہی ہے. مسلم لیگ نون آپ سے خوفزدہ ہے پنجاب میں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نے چونکہ ڈیلیور نہیں کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اور پی ٹی آئی کی جگہ بھی آپ لے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو بھی اس پنجاب میں آپ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. دیکھیں، جو بھی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں جی، وہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس پولیٹیکل سپیس کو ہر حال میں آکوپائی کریں. جی، جو سپیس جو ہے ان کو نظر آ رہی ہے کہ آئی پی پی شیئر کرنے جا رہی ہے تو ان کو اس میں مسائل آ رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر قائم کیا جائے، ایسا بیانیہ بنایا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں اور ایسا تاثر دیا جائے میڈیا میں اور پبلک میں کہ کوئی بات نہیں، یہ نئی جماعت بنی ہے جی، تو یہ ہمارے ہی ساتھ کام کرے گی اور ہم ایک ہی ہیں اور ہماری آشیرواد ان کو حاصل ہے اور ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تاکہ جو ان کے کارنامے ہیں یا ان کی عوام کے اندر جو نفرت ہے، جو عوام کے اندر ڈلیور نہ کرنے کی وجہ سے بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ اپنے حصے کا وہ سارا بیگیج ہمارے کندھوں پہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں. اچھا، تو ہم اس کشتی میں کیوں بیٹھیں گے صحیح، جس کے اندر پہلے اتنے سوراخ ہوئے ہیں؟ اور ہم کون دانشور ہوگا سیاسی جی، محاذ پہ وہ کھلاڑی کے جو اس کشتی کے اندر جا بیٹھے گا جس کا اپنے پہلے بہت بوجھ ہے اور جس کے ڈوبنے کے سیاسی مجدار میں چانسز زیادہ ہے. جی، تو ہم اس کشتی میں تو کسی صورت بھی نہیں بیٹھیں گے اور ہماری آزادانہ حیثیت اور وجود ہماری کامیابی کی کنجی ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ سابقہ دور میں نیوکلیر پاور پلانٹ بھی عملیات سے چلانے کی کوشش کی جاتی تھی. یہ کیا قصہ ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ عملیات کا اکثر ذکر ہوتا ہے. آپ تو چونکہ عینی شاہد ہیں تو کیا ہے معاملہ؟ ارشاد بھائی، اصل میں بدقسمتی سے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی شادی سے لے کے جی، ان کے وزیر اعظم بننے اور پھر آج تک ان کے عدالتوں میں پیشیوں تک جو ہے وہ عملیات کا سحر اور عملیات کی کارستانیاں ہی پورے کا پورا وہ روڈ میپ جو ہے وہ چلا رہی ہیں. جب یہ شادی ہوئی تو ہر بندے نے انگلی منہ میں ڈال لی کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ ہماری روایات، ہمارا کلچر، ہمارا سماج جو ہے وہ اس قسم کے فیصلوں کو سپورٹ اور پروموٹ نہیں کرتا. لیکن وہ فیصلہ کیا گیا، وہ ایک دو آزاد شہریوں کا ڈیسیژن تھا، قانون ان کو اجازت دیتا ہے، وہ انہوں نے کیا. لیکن اس کے پس پردہ جو حقائق تھے کہ اس شادی کو بھی یہ نام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ ان کو بشارت ہوئی ہے اور موصوفہ کو، بشرا بی بی کو، کہ اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس وقت تک وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے جب تک وہ ان سے نکاح نہ کرے اور ان سے شادی نہ کرے. اور اسی فلسفے اور نظریے کو وہ لے کے انہوں نے کے دماغ کے اندر بھی اس کو پیوست کیا اور پھر وہ ان کے گھر کی زینت بن گئی. اب ہر قدم پہ کیبنٹ کی اپائنٹمنٹ سے لے کے ہر انسٹیٹیوشن کے چیف کی تعیناتی تک ہر جگہ پہ انہوں نے استخارے کر کے ہر وہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کی اور جو شخص ان کے استخارے میں نکلا یا جس کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ بہتر چوائس ہے، انہوں نے کو اس کی طرف مائل کیا اور وہ حالات، ماحول اور صورتحال ایسی بنا دیتی تھی کہ آپ کا ذہن جو تھا وہ اس طرف چلتا تھا کہ جو یہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. اور تازہ ترین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی حکومت ختم ہوئی. اچھا، ارشاد عارف صاحب وہ انہوں نے بنی گالا میں اپنے جو سینئر لیڈرشپ تھی اس کی میٹنگ رکھی تو اس میں نا ایک زردہ آیا پکا کے. اچھا، تو سب کو کہا کہ آپ یہ زردہ کھائیں. اچھا، تو کچھ لوگ اس میں ڈائبیٹک تھے، شوگر کے مریض تھے، انہوں نے نہ کھایا. اچھا، نے غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی نے
اپنے ہاتھ سے زردہ بنایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پورے 40 روزے رکھے ہیں، اچھا اور جتنی دعائیں کی ہیں اس نے، اور یہ چلا کیا ہے، اچھا تو اس کے بعد اس نے یہ نیاز پکائی ہے، یہ زردہ پکایا ہے، جی تو یہ آپ لوگ ہر ایک کو کھانا پڑے گا، اور یہ زبردستی انہوں نے سب کو کھلایا۔ اچھا تو ان کا یہ بلیف ہے کہ جو بشرا بی بی کہے گی وہ روحانی طاقت ہے، اور وہ اس کو لیکن اللہ ڈاکٹر کی صاحبہ طرف سے سوال یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں، آپ نے نکاح کی بات بھی کر دی، آپ کے علم میں یہ باتیں کب آئی ہیں؟ آپ نے یہ زردہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا؟ دیکھیے، مجھے یہ حلف پہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ میاں محمود الرشید نے اپنی زبانی یہ ساری بتائی تھی اچھا کہ وہ لوگ جو نہیں زردہ کھا رہے تھے، اچھا نے غصہ کر کے ان کو وہ زردہ کھلایا تھا، اچھا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، اچھا کو آج بھی اس چیز پہ قطعاً کوئی وہ نہیں ہے، کہہ لیں کہ انحصار کے عوام ان کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، یا اسٹیبلشمنٹ یا باقی کیا صورتحال رہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر بشرا بی بی کی سرپرستی حاصل ہے اچھا تو مجھے کسی اور کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، اور بشرا بی بی جب تک میرے ساتھ ہے میں طاقتور ہوں، اور بشرا بی بی نے ہی میرے لیے طاقت گین کرنی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ ماننے کے لیے ذہن تیار نہیں ہوتا آج کی پڑھی لکھی سوسائٹی میں، اور یہ چیزیں ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اور یہ میرے پیارے چیئرمین پی ٹی آئی اس سحر میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں وہ ہر بات ایک طرف، بشرا بی بی کا فرمان ایک طرف۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اعظم خان اس وقت گرفتار ہیں اور جناب عثمان بزدار صاحب غائب ہیں منظر سے، تو آپ چونکہ دونوں کے بھی قریب رہیں اور بزدار صاحب کے بھی مشیر رہیں، یہ اعظم خان اور بزدار صاحب یہ وعدہ معاف ہوا بن جائیں گے؟ آپ کا کیا اندازہ ہے یا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، اعظم خان تو ایک کمزور شخص ہے، اچھا، اور جس کا کردار کمزور ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اچھا، اور اعظم خان کی جو اپنی سیاہ کاریاں اور سیاہ عمل ہیں وہ کب سے اس پورے چٹے کٹے کو کھولنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہے۔ اچھا وہ کب منظر پہ آ کے وہ کہانی سناتا ہے جی وہ وقت بتائے گا، لیکن عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مسلسل جب سے انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، جی تو الٹیمیٹلی وہ ظاہر ہے آئی پی پی کے ساتھ روابط میں بھی رہے ہیں، اچھا اور ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ ان کو آئی پی پی کا حصہ بنایا جائے، جی لیکن فی الحال جو ہے وہ آئی پی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی طرح بھی ان کا بیگیج اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، مخالفت آپ اور علیم خان کر رہے ہیں یا اور لوگ بھی ان کے مخالف ہیں؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب تو ان کے سرپرست تھے۔ دیکھیں، ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس نہج پہ پہنچانے والے اور اس صوبے کا یہ حشر کرنے والے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ عوام جس کو مسیحا مانتی رہی اور اس کے مال مسروقہ کو سہولت کاری دینے والے جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب ہیں، تو وہ مال مسروقہ جو بشرا بی بی کے ذریعے جو ہے وہ کے گھر میں پڑا ہے، تو اس میں ظاہر سہولت کار جو ہیں وہ عثمان بزدار ہیں۔ اچھا